سیاست میں مولوی کا کیا کام ہے؟ ابھی وہ ہمارے پہلے کالر تھے، تو آپ اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں جو ہے تبلیغ کرتا ہے کہ سیاست کے حوالے سے اگر اسلام میں ایسی کیا مثال ہے جو اس بارے میں آپ اس بات کی دلیل دے سکیں؟ دیکھیں جی، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. واہ واہ واہ. کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. سیاست کسے کہتے ہیں؟ کہ سیاست کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصلاح کے قریب کرنا، فتنہ اور فساد سے دور کرنا، اور حکومت چلانا، اس طرح کے معاملات چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں. یعنی دنیاوی معاملات چلانا، یہ سیاست ہے. تو جب اسلام ہمیں دنیا کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر سیاست نہیں ہے؟ اسلام تو دنیا کی ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے، تو سیاست بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے. جب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے، تو سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے. اب دیکھیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال سیاست فرمائی مدینہ شریف کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال خود سیاست بھی فرمائی، اور پھر دوسرے علاقوں کے لیے خود صحابہ کرام کو بھی بھیجا. بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کی آقا کہ ہمیں ایک شخص ایسا دے دیجئے جو ہمارے معاملات چلائے، چونکہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم ابھی ہم نے اسلام قبول کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کا انتخاب کیا کہ معاذ کو ساتھ لے جاؤ، تمہیں دین بھی سکھائے گا، تمہارے دنیا کے معاملات بھی چلا کر دکھائے گا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو یمن کے لوگوں سے کہا کہ حضرت معاذ کو لے جاؤ. تو ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے معاذ، ان کی اچھے طریقے سے، مفہوم حدیث ہے، تربیت کرنی ہے، ان کو دین سکھانا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی بات کی، فرمایا معاذ تم جا رہے ہو، جب تم واپس آؤ گے تو میں اس ظاہری دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوں گا، میں پردہ کر جاؤں گا، میرا روزہ تم آ کر دیکھو گے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، آنکھ سے آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ، میری تو زندگی کا مقصد ہی یہی تھا، یہ آنکھیں تو اللہ نے دی دیدار مصطفیٰ کے لیے ہے، میں تو آپ کو دیکھتا تھا تو دل کو چین مل جاتا تھا، دل کو سکون مل جاتا تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو سینے سے لگا کے کہا، معاذ پریشان نہیں ہونا، تم جاؤ میرے دین کا کام کرو، من کانو حیثو کانو. کہا جو ہوگا جہاں ہوگا. معاذ تم اس لیے پریشان ہو رہے ہو کہ میرا دیدار نہیں کر سکو گے. کہا معاذ جاؤ میرے دین کا کام کرو، جو ہوگا جہاں ہوگا جس حالت میں ہوگا، دین کا کام کرنا تمہارا کام ہے، دیدار کروانا یہ مجھ محمد کا کام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیاست فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیاست فرمائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال سیاست فرمائی. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال سیاست فرمائی. حضرت سیدنا عثمان غنی نے سیاست فرمائی. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست فرمائی. ہاں اب دیکھیے، جب یزید کا دور آیا نا، تو اسلام کے اندر دیکھیے یزید ایسے کام کرتا تھا جو اسلام کے منافی تھے. اسلام کے اندر شراب پینا حرام ہے تو یزید شراب پیتا تھا. اسلام کے اندر زنا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو یزید زنا کرتا تھا. اس طرح کے برے فعل کرتا تھا. اب تخت حکومت پر بھی بیٹھتا، اسلام کے خلاف کام بھی کرتا. تو پھر اس نے یہ ایجاد کیا کہ جب لوگ باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کا حکمران کیسا ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، تو پھر اس نے یہ نعرہ ایجاد کیا. اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ دین کو سیاست سے جدا کر دیتے ہیں، کہ دین کو سیاست سے جدا کر دیتے ہیں. پھر کہا کہ دین کا سیاست سے کیا کام، ہمارا کام حکومت چلانا ہے، ہمارا کام دین سے نہیں ہے. تو یہ تب سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ. اور پھر دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 10 مولوی اسمبلی تک پہنچے، صرف 10 مولوی. ان کی یہ پاور تھی، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مجبور کر دیا تھا کہ اس پیپر پر سائن کرے. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے سائن کیے کہ قادیانی کافر ہے. صرف 10 مولویوں کی یہ پاور تھی اسمبلی کے اندر کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. یہ تو کفر کی چال ہے نا، یہ تو کفر چاہتا ہے کہ مولوی سیاست میں آئیں نا.
جب مولوی سیاست میں آئیں گے تو اسلام آئے گا، جب اسلام آئے گا تو پھر اسلام کا نظام بھی آئے گا، پھر اسلام کرپشن تو نہیں کرنے دے گا۔